الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا املہ واخی یوسف اصبہ صدق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا او کما قال درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام سٹیج پہ جلوہ فراز عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجمن جاں نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام آج کا یہ پر نور اور باوقار اجتماع منعقد کیا گیا اور اس میں ہم سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کے بابرکت کلمات پڑھنے کا شرف پایا ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت زیبا کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میں جو مجھے مختصر وقت دیا گیا ہے اس میں حضور کے حلیہ مبارک پہ آپ کی توجہ کے ساتھ چند باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اور یاد رکھیں، جس جگہ پہ حضور کے حسن کا بیان کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، اور حضور کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ماننا یہ تقاضا ایمان ہے، اور حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں یہ صرف ایک عقیدت نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ بس اوقات عقیدت ہوتی ہے، ہر مرید اپنے پیر کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے پیر جیسا زمانے میں کوئی نہیں، یہ اس کی عقیدت ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ ہر شاگرد کہتا ہے میرے استاد جیسا زمانے میں کوئی نہیں، لیکن بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یہ اس کی عقیدت ہے۔ ہر کارکن کہتا ہے کہ میرا پارٹی لیڈر سب سے اچھا ہے، یہ اس کی عقیدت ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، یہ صرف عقیدت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا کہ کائنات میں ایسا جمال کسی کو دیا ہی نہیں گیا۔ اور تیسری بات ذہن میں رکھیں، علماء نے لکھا کہ جو شخص حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، لوگوں کے دلوں میں میرا احترام ہو، لوگ مجھ سے پیار کریں۔ تو اس فقیر کا یہ آسان اور سوکھا نسخہ ذہن میں رکھ لیجئے، حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ تو آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پہ ایک خوبصورت روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں، صحابہ کرام نے جو حضور کا حسن بیان کیا ہے تو وہ حسن کی حقیقت کو نہیں بیان کر سکے، بلکہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا ظاہری ایک عکس پیش کر سکے ہیں، اس لیے کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ حضور کی حقیقت کو ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے لکھا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے بر صغیر پاک و ہند میں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے خواب کے اندر حضور کا دیدار کیا، اور آج کی مجلس کا عنوان بھی محفل دیدار حبیب ہے۔ تو حضور کا دیدار کیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے،
تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن آپ کے حسن میں تو کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، امام ابن ماجہ نے 6 طرق کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے مجھے خواب میں میری زیارت کی، میرا دیدار کیا، اس نے حقیقت میں میرا ہی دیدار کیا۔ شیطان خواب میں بھی حضور کے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے خواب میں آئے، حضور قصد، ارادے اور اپنی مرضی تشریف لائے۔ اور تیسری بات کہ خواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کو جو چیز عطا کر دی، وہ محض خواب نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں عطا کر دی۔ اگر یقین چاہتے ہو تو امام بصیری سے پوچھ لو کہ جب آقا تشریف لائے تو حضور نے اپنے دستے مبارک سے بیماری بھی دور کر دی، اور جب نعت سنی تو چادر رحمت بھی عطا فرما دی۔ امام بصیری فرماتے ہیں، جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ مہک رہا تھا اور چادر سرانے میں موجود تھی۔ اور چوتھی بات، آقا کریم اسلام بخاری شریف کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس شخص نے خواب میں میرا دیدار کیا، آن قریب حالت بیداری میں بھی میرا دیدار کرے گا۔ علماء نے اس کی تشریحات میں لکھا کہ اگر ساری زندگی حضور کا دیدار نہ کر سکا تو جب موت کا وقت آئے گا، نزع کا عالم ہوگا، رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر موت کے وقت حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو پھر تو زندگی کا جمال ہی نصیب ہو جائے گا۔ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویکھ لواں مکھ تیرا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی عرض کرتے ہیں، آقا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، جبکہ آپ کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ تو حضور نے خواب میں ان کو جو جواب عطا فرمایا وہ در ثمین فی مبشرات النبی الامین اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمالی مستور ان اعین الناس غیرۃ من اللہ، میرے رب نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہے، اس لیے کہ اگر میرا حسن ظاہر کر دیا جاتا تو پھر کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھائے تو کسے ہوش رہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حقیقی کسی پہ ظاہر ہی نہیں ہوا، لیکن جنہوں نے ظاہری طور پہ دیکھا انہوں نے بیان کیا۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 لفظوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حسن بیان کرتے ہیں، اور اگر میں اور آپ یہ روایت یاد کر لیں تو حضور کے حلیہ بیان کرنے والوں میں ہم گناہگاروں کا نام بھی آ جائے گا۔ تو حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا، ایک تو حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، اور ایسا چٹا نہیں تھا جیسے دودھ چٹا ہوتا ہے، بلکہ سفید رنگت کے اندر سرخی مائل جو وہ رنگت موجود تھی۔ تو ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابیض تھے، چٹے رنگ کے۔ دوسرا فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضور نے خود بھی بیان کیا، آنا املہ واقعی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ اچھا، میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دیکھے تو سب کچھ وار دے، اور نمکین حسن وہ ہوتا ہے کہ جب دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے، اور جب تک کلمہ پڑھ کے غلام نہ بن جائے، پیچھے نہ پلٹے، اس کو اس نے نمکین کہا جاتا ہے۔ میرے امام بولے، ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا، ہمارے حضرت قبلہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ جب حسن کی بات چھیڑتے ہیں تو وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو میں بھی جب حسن کی بات کرتا ہوں تو یہ حدیث بیان نہ کروں تو مجھے لطف ہی نہیں آتا۔ تو اگر آپ توجہ سے یہ روایت سماعت فرمائیں گے اور اس روایت کے بیان کرنے کے بعد اگر میں گفتگو ختم کر دوں آپ پھر مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے جی روایت ہی اتنی خوبصورت ہے کہ انسان کا گھر پورا ہو جاتا ہے۔ حضور کے حسن پہ کمال کی روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور سیر کے لیے نکلے، اور سیر کرتے کرتے معمول سے تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے۔ تو حضور ایک
جگہ پہ جب پہنچے تو ایک وہاں پہ وفد آیا ہوا تھا جس کا نام کتب حدیث میں وفد طارق، کیونکہ ان کے سردار کا نام طارق تھا اس لیے اس وفد کا نام جو ہے وہ طارق ہے۔ وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے اور ان کے جانور مویشی چر رہے تھے اور وہ خیموں کے اندر موجود تھے۔ حضور جب ان کے جانوروں کے پاس سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ یا قربان جائیں اونٹ کی قسمت پہ جو آمنہ کے لال کو پسند آئے، کاش میں اور آپ بھی حضور کو پسند آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے انہیں بلایا اور کہا یار یہ اونٹ تم نے بیچنا ہے؟ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور پوچھا تو پھر انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہیں بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور پوچھا جی حضور بیچنا ہے، قیمت طے ہو گئی۔ آقا کریم فرمایا کہ میں کوئی خرید و فروخت کرنے کو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کرنے۔ اب تمہارا یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، اب مجھے دے دو نا کہ میں اس اونٹ کی قیمت گھر جا کے تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ کہا جی حضور لے جائیں۔ آقا کریم اسلام نے اونٹ پکڑا اور حضور پیدل ہی چل گئے اور یہ آقا کریم اسلام کے پیچھے کھڑے چال ہی دیکھتے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ چال بھی تو منمونی تھی، ایسی خوبصورت چال کہ جو دیکھتا تھا چال پہ فدا ہو جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں لگتا ہے جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں۔ ایک تواضع، ایک عاجزی، ایک حسن، ایک جمال تھا رسول اللہ کی چال میں۔ حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے اور جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو پھر سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو تانے دینے لگے، یار تم نے آج بڑی تجارتی غلطی کی ہے۔ ایک اجنبی آیا جس کا تم نے نام تک نہ پوچھا اور اس کو اپنا قیمتی اونٹ دے دیا اور ادھار دے دیا۔ اچھا سودا نہ دینا ہو تو آنے والے کا پتہ نہیں پوچھا جاتا۔ آپ بھی ماشاءاللہ بڑی دور دراز کا سفر کر کے آئے اور منڈی پہ سودا بیچتے دیتے رہتے ہیں، لیکن اگر سودا ادھار دینا ہو تو پھر یا تو آنے والے کو بندہ جانتا ہو یا پھر درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کچھ چیز گر بھی رکھی جائے تو سودا ادھار دیا جاتا ہے، ادروائز سودا ادھار نہیں دیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا ایک آنے والا آیا، اجنبی تھا، تم نے اس سے اس کا نام تک نہیں پوچھا اور اس کو سودا دے دیا اور ادھار دے دیا، بہت بڑی غلطی کی۔ ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں۔ جب باتیں بڑھنے لگی نا تو ان میں سے ایک شخص بولا کہتا یار جب وہ بات کرتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا تکلم ضویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ حضور جب گفتگو کرتے تھے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلا کرتی تھی۔ وہ کہتا ہے میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا، مجھے ہوش ہی نہیں آئی کہ اس کا نام ہی پوچھ لیتا۔ دوسرا کہتا ہے یار جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا ضحک یتلالو فی الجدر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو کچی دیواریں بھی چمک اٹھا کرتی تھی۔ کہتا میں اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا کہتا یار میں تو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھو گیا تھا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سدائیاں رکھیاں نے، تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چاند شرم آوے۔ یہ چمک رہا ہے لیکن اس حسن کو دیکھ کے یہ بھی شرم آ جاتا ہے۔ ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹا تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے۔ جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے۔ اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف تے تے راہی راہ بھول جاوے۔ بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے۔ علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے۔ کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، کل خودے نے مول دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے۔ توبہ توبہ حسن سجندہ تے چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ کہا بہرحال جو کچھ بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، اس کے حسن میں ڈوب گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے تمہارا قیمتی اٹھا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا اب اس میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ قافلے کی سردار بیوی وہ پردہ دار تھی، خیمے میں موجود تھی۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا تو اس نے خیمے کا پردہ سرکایا
اور کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا انا ضامنۃ لسامن جملکم لا یغدد بکم. اس نے کہا اگر وہ پیارا قیمت دینے نہ آئے تو قیمت مجھ سے لے لینا. خبردار جو اس کے متعلق کوئی لفظ کہا میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی. انہوں نے کہا تو جو اس کو جانتی ہے ضمانت دے رہی ہے؟ اس نے کہا عبداللہ جانتی تو میں بھی نہیں. کہا اگر جانتی نہیں تو ضمانت کس چیز کی دے رہی ہے؟ تو اس نے کہا جب وہ پیارا تم سے سودا کر رہا تھا نا تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور اتنے حسین چہرے والا یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو دھوکہ دے جائے. اس کے چہرے کی چمک بتاتی تھی, اس کے چہرے کا نور بتاتا تھا کہ یہ چہرہ کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں ہے, یہ چہرہ غلط بیانی کرنے والا نہیں ہے, لہذا میں ضمانت دیتی ہوں, قیمت میں دوں گی. اچھا وہ بھی بات ہی کر رہی تھی کہ حضور کے صحابہ آگے اور ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے آقا نے کن لوگوں سے اونٹ خریدا, ہمیں مل نہیں رہا. اللہ اکبر. کہا اچھا, کہا ہم سے خریدا ہے. کہا یہ لو حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی, مہمان آئے ہو نا, یہ کھجوریں ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور لو اپنی قیمت بھی پوری کر لو. اب انہوں نے کہا کہ اب کھجوریں بعد میں لیں گے, پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے, یہ جو نخلستان ہے, یہی محمد عربی کا ڈیرا ہے. پورا قافلہ اٹھا حضور کے غلاموں میں جا کے بیٹھ کر حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. اور مولانا حسن رضا خان نے کیا خوب کہا, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. یہ ہے حسن نمکین کہ جو دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے. تو حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا, حضور کا ایک تو رنگ چٹا تھا, ملیحن, اور حضور کا حسن نمکین تھا, اور حضور کے حسن اندر ملاحت تھی, اور تیسرا مقصدن, ہر حسن میں ایک توازن تھا. لیس بالطویل ولا بالقصیر, قد کے بہت زیادہ لمبے نہیں تھے, قد بھی نہیں تھے. یہ آپ کو نقشہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ دیدار مصطفیٰ کی امید تو ہے نا. تڑپ تو دل میں لے کے آئے ہو کہ نہیں لے کے آئے ہو؟ یہ اتنے دیوانے جو حضور کے دیدار میں تڑپ کے لیے آئے ہیں, اور نقشہ یاد کر لو وہ کرم فرما دیں گے. نقشہ بیان ہو رہا ہے, لیسا بالطویل ولا بالقصیر, قد کے بہت زیادہ لمبے نہیں تھے, کوتاہ قد بھی نہیں تھے, درمیانہ قد تھا, لیکن یہ حضور کے قد کا معجزہ تھا. 10,000 کا مجمع ہو, لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ موجود ہوں, اور حضور بھی درمیان میں تشریف فرما ہوں. حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے بلند نظر آیا کرتے تھے. اور اللہ اکبر, یہ حضور کا جو ہے وہ ہر عضو کے اندر ایک توازن, سوال بطنی و صدر, سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالکل برابر تھے. ہر چیز کے اندر ایک توازن, ہر چیز کے اندر ایک اعتدال تھا. اور اگر اس کا نقشہ پنجابی میں لینا ہو تو تاجدار گولڑا نے بیان کیا, فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمود اکھیں مد بھریاں. ایسا حسن, ایسا جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا, کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا. اچھا آخری روایت سن لیجیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تقریباً وہ مکمل ہونے کو آیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا. ایک دیہاتی لوگ وہ جو حقیقت پسند ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب بڑھ رہے تھے تو راستے میں حضور کو بھوک لگ گئی, تو ایک کٹیا نظر آیا, تو دروازے پہ دستک دی, تو ایک خاتون باہر نکلی, اس کی عمر رسیدہ تھی وہ. تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسافر ہیں, ہمیں بھوک لگی ہے, کوئی کھانے کی چیز تیرے پاس ہو تو دے دو, اور تاکہ ہم اس کی قیمت دے دیں گے. تو اس نے جب حضور کو دیکھا نا, اس نے کہا میں ایک عرب خاتون ہوں اور ہم بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, اور پھر مہمان بھی آپ جیسا آ جائے تو پھر تو جی چاہتا ہے کہ مہمان نوازی کی جائے. لیکن میری بدقسمتی کہ میرے گھر میں آج آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے گھر کی نکر پہ کھڑی بکری پہ پڑ پڑی. حضور فرمایا خاتون اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ نہ دو لیں. تو اس نے کہا یہ اتنی کمزور ہے, چل کے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی, اس نے دودھ کیا دینا ہے؟ تو آقا کریم فرمایا خاتون اجازت دینا تیرا کام ہے, دودھ دونا میرا کام ہے. اللہ اکبر. اچھا اس خاتون کا نام بھی کتنا خوبصورت ہے. ویسے تو اس کو عاتقہ کہا جاتا ہے, لیکن ام معبد کے نام سے معروف ہے. اللہ اکبر. تو اس نے ہاتھ کے کہا کہ اگر آپ دودھ دو لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں.
حضور جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو بھیجا جائے وہ لے کے آئے. گئے بکری لے آئے. آقا کریم اسلام نے اپنا دست مبارک نکالا اور یہ وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب دیکھنے میں تیرا ہے، حقیقت میں مجھ رب ذوالجلال کا ہے. وہ دست برکت اس کی پشت پہ پھیرا، اس نے ٹانگیں چوڑی کر لی، اس کی شیری میں دودھ اتر آیا. آقا کریم فرمایا خاتون ذرا برتن لے کے آؤ. برتن لایا گیا، حضور نے دودھ دونا شروع کیا، جھاگ اٹھی، برتن دودھ سے بھر گیا. اللہ اکبر. فرمایا اور برتن لائیے، وہ بھی دودھ سے بھر گیا. روایات میں آتا ہے ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں. آقا کریم دودھ پیا، جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے پیا، ام معبد نے پیا، اس کے بچے نے پیا، اور آقا کریم اسلام برکتیں بکھیر کے تشریف لے گئے. شام کو جب اس کا شوہر ابو معبد بکریاں لے کر آیا نا، اس نے دیکھا کہ کچی چلی کے اوپر انوار ہوتا ہے. اللہ اکبر. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے. تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اس نے کہا ام معبد یہ گھر کا ماحول بدلا بدلا لگتا ہے، برتن دودھ سے بھرے ہیں اور یہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، گھر میں کچھ آیا تھا. اس نے کہا ہاں میرے شوہر ہمارے گھر میں آیا تھا. وہ حضور کی برکتوں میں رکھو گئی. نام تو پوچھ نہ سکی، اپنے طور پہ نام رکھ لیا. کہنے لگے میرے شوہر جاء رجل مبارکن، ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، ایک برکتوں والا انسان آیا تھا اور ہمیں مالا مال کر کے چلا گیا. اس نے کہا ام معبد مجھے بتاؤ تو صحیح مبارک کی رنگت کیسی تھی، ذرا مبارک کا کوئی حلیہ تو بیان کرو، اس کی صورت زیبا کا نقشہ تو کھینچو. اب وہ پورا قصیدہ وہ کتب سیرت کے اندر موجود ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. میں صرف ایک جملہ اپنی آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اس نے کہا میرے شوہر، میرے سرتاج، میں تجھے کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. اب الناس اجملہ من بعید احسنہ من قریب. اس نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. جب دور تھا تو سونا لگتا تھا اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. اللہ اکبر. یہ تھا حسن، یہ تھا جمال جو آمنہ کے لال کو دیا گیا. اس نے حضور کی صورت بھی بیان کر دی، ساتھ سیرت بھی بیان کر دی. کہا جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا نا تو آنکھوں پہ حیا کے پہرے بیٹھے ہوئے تھے. اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کی نظروں میں شرم تھی. اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. جوانوں ایک بات یاد رکھنا، کسی جوان کی جوانی کا سب سے اہم حسن یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کی آنکھوں میں شرم ہو. جب وہ کسی بھی غیر محرم خاتون پہ اس کی آنکھ پڑے تو فوراً جھک جائے. یہ ایک نوجوان کا سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ نوجوان سب سے زیادہ اس کا پیارا حسن ہے جس کی آنکھوں کے اندر حیا ہے. جس محبوب کے جلسے میں آئے ہو، جس محبوب کے دیدار کی تڑپ لے کے آئے ہو، اس محبوب کی آنکھوں کے اندر جو شرم تھی، جو حیا تھی، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. آئیے میں اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت زیبا کا نقشہ اپنے دلوں میں بٹھا کے اس محبوب سے پیار، اس محبوب سے الفت اور محبت کا رشتہ استوار کیجئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ انتظامیہ کے اس پیار کو میں ایک جملے میں کہوں گا کہ صلہ جنت کا اس میں حبیب خدا دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی محبت، سب کا پیار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کارما آخر شدو آخر زمان کار نشد مشتفاق ماں مبارک جائے یار نشد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.